مسیح یسوع کے عظیم الجلیل نام میں آپ کی سلامتی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے خدا کے بیٹوں اور انسان کی بیٹیوں پر ایک ویڈیو بنائی اور اس پہ بہت سے کمنٹس آئے۔ کچھ لوگ متفق تھے، کچھ لوگ غیر متفق تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے جو خدا کے بیٹے ہیں وہ فالن اینجلز ہیں، لیکن میں نے کتاب مقدس میں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بائبل میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ فالن اینجلز ہیں۔ لیکن دو سوال ایسے تھے جو میں سوچ رہا تھا کہ میری ویڈیوز کے بعد کیے جانے چاہیے، لیکن وہ کسی نے نہیں کی۔ اس لیے میں سوچا کہ شاید وہ خیالات میرے ذہن میں تھے یا سوالات میرے ذہن میں تھے، وہ لوگوں کے سوال نہیں۔ لیکن حال ہی میں ایک شخص نے مجھے کامنٹ میں ایک بہت لمبا چوڑا اپنا خیال پیش کیا، جس میں اس نے کہا یہ جو ہے نفالیم یا نفلیم یہ کون ہے؟ تو عام طور پر جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں جو عبرانی زبان کا لفظ ہے تو اس کا درست لفظ ہونا چاہیے نفیل، اور اس کی جمع ہوگی نفالیم۔ یہ جمع ہے اور عام طور پر اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ شاید یہ فالن اینجلز کے بارے میں، گرائے ہوئے فرشتوں کے بارے میں۔ لیکن اگر آپ عبرانی دیکھیں گے تو عبرانی میں اس کا مطلب صرف طاقتور بنتا ہے، زور آور بنتا ہے۔ اس میں کوئی فرشتوں کی بات نہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زور آور ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ آپ جات کے جولیت کا ذکر پڑھتے ہیں جسے ہم جات جولیت کہتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جاتی جولیت شاید فالن اینجل تھا۔ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو طاقتور ہیں، یہ جو زور آور ہیں، یہ جو قداور ہیں، یہ جو جسیم ہیں، یہ فالن اینجلز ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کا جسم نہیں ہوتا۔ تو پہلا سوال جو آیا وہ یہ تھا کہ بائبل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ فرشتے جب آئے تو ان کا جسم تھا۔ بالکل درست آپ نے کہا، لیکن بائبل میں جن بھی واقعات کی طرف آپ اشارہ کریں گے، چاہے وہ لوط کے گھر ٹھہرنے والے وہ دو لوگ ہوں یا کتاب مقدس میں اور جگہوں پر آنے والے فرشتگان ہوں، انہیں کسی خاص مقصد کے لیے جسم دیا گیا۔ ان کا ہماری طرح جسم ہے نہیں، انہیں جسم دیا گیا خاص کاموں کے لیے۔ اگر آپ کہیں گے کہ فرشتوں کا ہماری طرح جسم ہے تو پھر وہ روحانی مخلوق نہیں ہو سکتے، کیونکہ روحانی مخلوق وہی ہوگا جس کا جسم نہیں ہوگا۔ صرف انسان ایسی مخلوق ہے جو روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ اس لیے فرشتے جو کہ روحانی مخلوق ہے، اس لیے ان کا جسم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا جسم ہے تو وہ کتاب مقدس میں مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ان کو وقتی طور پہ دیا گیا، لیکن ان کا اپنا جسم نہیں تھا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، کئی مرتبہ سننے کو ملتا ہے کہ جو جن ہیں وہ خواتین پر عاشق ہو جاتے ہیں، وہ خواتین کی خوبصورتی کے اسیر ہو جاتے ہیں، وہ خواتین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جسمانی تعلق سے جنوں کی اولاد پیدا ہوتی ہے، جن کا جسم ہی نہیں۔ وہ جسمانی تعلق کیسے قائم کریں گے؟ پہلے تو یہ سمجھائیں مجھے۔ دوسری بات کہ یہ اولاد کہاں سے آ جاتی ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ روحوں کا جسم ہوتا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کیا کبھی کوئی روح پکڑی؟ پکڑنے کی بات ہو رہی ہے، دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، ہم نے بھی بہت ہیں، آپ نے بھی بہت ہیں۔ یہ ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلمیں نہیں ہیں
جس میں بدروہیں جو ہیں انسان کو پکڑ لیتی ہیں یا انسان بدروہوں کو پکڑ لیتے ہیں. نہ نہ نہ. حقیقت میں کوئی ایسا خدا کا خادم جو کہے کہ میں نے بدرو کو پکڑا، اور اس طرح نہیں کہ وہ کسی انسان میں تھی اور میں نے اس انسان کا ہاتھ پکڑا تو بدرو کو پکڑا. نہ نہ نہ. یوں بدرو کو پکڑا. آج تک کبھی کوئی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو اس بات کا دعویٰ کرے گا. کیونکہ یہ ساری جو اسپرچل وارفیئر ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سب کا، یہ سارا کھیل جو ہے یہ انسانی دماغ کے اندر ہوتا ہے، یہ فزیکلی نہیں ہوتا. لیکن جو اولاد کا پیدا ہونا، اسے ہم کہتے ہیں کور اپ. ایسے لوگ جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، ان کو بہت دفعہ مس یوز کیا جاتا ہے. جب ان کو لے کے جایا جاتا ہے بابوں کے پاس کہ ان کے جن نکلوائے جائیں، ان کی بدروہیں نکلوائی جائیں، تو وہاں جنوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، وہاں ان مکروہ انسانوں کی اولاد ہوتی ہے جو ایسے لوگوں سے غلط کاری کرتے ہیں. اور پھر کیا کریں ماں باپ؟ وہ اس بات کو چھپانے کے لیے، ڈھانکنے کے لیے ایک کور اپ تیار کرتے ہیں، اور وہ کور اپ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جن کا بچہ ہے. حالانکہ جن، بدروا، یہ یہاں جنہیں ہم فالن اینجلز کہہ رہے ہیں، یا جنہیں آپ پیدائش اس کے 6 باب کی 4 آیت میں نفالین پڑھتے ہیں، ان سب میں بہت فرق ہے. نفالین انسان ہیں، نفالین روحیں نہیں ہیں، کیونکہ روحوں کا جسم نہیں ہوتا، فرشتوں کا جسم نہیں ہوتا، اور جن کا جسم نہیں ہوتا وہ جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور جو جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے ان کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ جب ہم اکثر کہتے ہیں، اکثر سنتے ہیں کہ یہ تو جن کا بچہ ہے، تو یہ جن اور بدروا کے بچے نہیں ہوتے جی. یہ صرف چھپانے کے لیے ماں باپ، خاندان، گھرانے ایک کور اپ رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نفالین فرشتے ہیں اور ان کا جسم ہے، تو یہ غلط تفسیر ہے. نفالین انسان ہیں، جسیم ہیں، طاقتور ہیں، زوراور ہیں، لیکن فرشتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو ان کا جسم نہ ہوتا. شکریہ.